عرفان ٹھہر جا ایک منٹ, میں ابھی لائف نہیں جانا آپ نے, ٹھہر ایک منٹ. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ عرفان احمد خان اور عباس انور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, نیا سال شروع ہوئے 3 دن گزرے ہیں اور یقیناً ہر انسان نے, ہر سوسائٹی کے ہر فرد نے نئے سال کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ سال کا آغاز کرتا ہے. لیکن ان 3 دنوں کے اندر ہمیں 3 ایسے واقعات سے واسطہ رہا جو جس نے امیدوں کا دامن جو ہے وہ انسان کمان پڑ جاتا ہے. ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو جو کچھ ترک میں ہوا وہ 2 دن پہلے تھا, لیکن اس کی اطلاعات ملی تو پھر نیا سال شروع ہو گیا تھا, جس نے اس کا پروگرام کیا. پھر اسلام آباد میں اپنا ہی ایک نوجوان جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں, کوئی 15 گولیاں کہتا ہے, کوئی 22 گولیاں کہتا ہے, کہ وہ اس کے سینے میں اتر گئیں. اور کل سے جو خبر ہے وہ کوئٹہ میں یا کوئٹہ کے قریب جو مست جگہ ہے 48-60 کلومیٹر, وہاں پر جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے 11 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ سانحہ اس لحاظ سے بھی زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ درہ بولان جو ہے اس کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان میں کان کنی کا لوگ کام کرتے ہیں, مزدور, اور کہتے ہیں کہ 17,000 آدمی وہاں پر کام کرتا ہے. مجھے نہیں پتا اس دن کتنے لوگ وہاں موجود تھے, یا جس ایریا میں یہ دہشت گرد گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو, شیعہ کمیونٹی کے جو ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تھے, ان کو عام مزدوروں سے علیحدہ کیا, اور اس کے بعد ان کو لے کر وہ پہاڑوں میں چلے گئے. اور پہاڑوں میں پہلے ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں اور پھر ان کے ہاتھ باندھ کر جو ہے پھر ان کے اوپر فائر کھول دیا گیا. یہ انتہائی اندوہناک واقعہ ہے, اور اس کی ذمہ داری جو ہے دولت اسلامیہ تنظیم جو ہے اس نے قبول کی ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے. بلوچستان میں جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہ پچھلے 4-5 سال سے, بلکہ لمبے عرصے سے, لیکن 4-5 سال سے اس میں شدت پیدا ہو گئی ہوئی ہے. اور حکومت پاکستان نے جو اس سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پر یا سپریم کورٹ کے حکم پر جو قومی کمیشن بنایا تھا, ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اب تک پچھلے 5 برس میں 509 افراد جو ہیں وہ مذہبی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, یہ ہلاک کر دیے گئے ہیں صرف ہزارہ کمیونٹی کے. یہ جتنی چھوٹی کمیونٹی ہے اس حساب سے بہت بڑی تعداد ہے, اور اس لیے آج ہم نے ان سے اظہار ہمدردی کے لیے اور حالات کی صحیح حالات جاننے کے لیے آج ہم نے وہاں سے رابطہ کیا تھا. اور جناب ہمارے ساتھ آج طاہر حسین صاحب ایڈوکیٹ, جو کہ خود بھی ہزارہ کمیونٹی سے ہیں اور ہیومن رائٹس آف کمیشن پاکستان کے جو آسما جہانگیر والا ہے اس میں 2 دفعہ وائس چیئرمین رہ چکے ہیں. تو ان سے صورتحال جانتے ہیں کہ اب تک اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی طاہر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عرفان خان صاحب, آپ کیسے ہیں؟ خیریت, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان, اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی مبارکباد, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے آپ کی کمیونٹی کے ساتھ, اس لیے آپ کے ساتھ وائس آف جرمنی جو ہے اظہار ہمدردی کرتا ہے. بہت شکریہ. جی, اس واقعے کو اب 2 دن گزر گئے, ابھی تک کوئی گرفتاری وغیرہ ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی اس معاملے میں؟ نہیں, کچھ نہیں عرفان خان صاحب, تھوڑی سی اگر تمہید بانے کی اجازت چاہوں گا. جی 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 تھوڑی سی آپ کی اگر میں تصحیح کرنا چاہوں جی, کہ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہزارہ کمیونٹی نہیں ہے, ہزارہ قوم ہے. ہزارہ قوم, اچھا, ہزارہ قوم. جی, تھوڑی سی آپ سے گزارش ہوگی کہ آئندہ کمیونٹی, کیونکہ ہمارے ہاں اعلان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے بھی مناسب نہیں, مائنورٹیز کے لیے, کہ ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی. تو ایک تو یہ کہ شیعہ ایک بہت بڑا مسلک ہے یہاں, اور یہ کمیونٹی نہیں, یہ قوم ہے. 1964 کے گورنمنٹ کی نوٹیفکیشن کے مطابق بلوچستان کے لوکل ٹرائبز میں شمار ہوتا ہے. اچھا.
دوسری بات یہ عرفان خان صاحب آپ کے توسط سے میں عرض کروں کہ یہ گزشتہ 5 سالوں کا وقوع نہیں ہے. واقعہ یہ وقوع ہوتے رہے. یہ 1998 کو پہلا انسیڈنٹ ہوا کوئٹہ میں. کوئی عابد رضوی صاحب ایکسین تھے, وہ اپنی مسز کو سریاب روڈ جو لیڈی ڈاکٹر تھی پہنچانے گئے, ان کو شہید کیا گیا. پھر 99 میں یہ باقاعدہ طور پر اس وقت کے سٹنگ منسٹر آف ایجوکیشن سردار بھی ہیں ہزارہ ٹرائب کے, سردار نثار علی پر حملہ ہوا. وہ انجرڈ ہوئے, اس میں بہت اس کو کافی گولیاں لگیں, اس کے گن مین اور ڈرائیور شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ نہ تھمنے والا سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ 2013 میں اس میں اتنی شدت آ گئی کہ ایک سنوکر کلب میں ایک سوسائڈ اٹیک کیا گیا. اس کے بعد ایدی کی جو ایمبولنسیں ہیں, اس ایمبولنس میں فل وہ بارود سے بھرا ہوا تھا, اس میں لوگ کافی وہاں جمع تھے. تو ایک ہی انسیڈنٹ میں 84 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے, 300 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے. پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ 10 جنوری 2013 کا واقعہ ہے. پھر 7 فروری 2013 ہی کو ہزارہ ٹاؤن کے علاقے میں ایک واٹر ٹینکر میں, کہ جو پانی کے ٹینکرز ہوتے ہیں, اس میں ایک بلاسٹ کیا گیا جس میں 102 لوگ موقع پہ شہید ہوئے اور 400 کے قریب لوگ اس میں بہت شدید زخمی ہوئے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نزدیک تھے, ان کی ڈیڈ باڈی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا آج تک, کیونکہ 1000 کلو گرام اس میں بارود تھا. تو یہ سلسلے اب گزشتہ 2-3 سالوں سے تھوڑی سی اس میں بہتری آئی تھی. اس بہتری کا کیا ہوا کہ آپ کے سامنے پرسوں, آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کروں کہ ان کو ان کے ڈیرے سے یہ 60 کلومیٹر دور یہ مائنز ہیں, کولز مائنز ہیں, کوئلے کی کانیں ہیں. وہاں پہ یہ مزدور کام کرتے تھے, مختلف علاقوں کے لوگ مزدور کام کرتے ہیں, سوات سے پشتون اقوام کے لوگ بھی آ کے کام کرتے ہیں. ان کو علیحدہ کر کے تھوڑا سا دور لے جا کے ایک گولی بھی فائر نہیں کی گئی ہے. تیز دار آلے سے سب کے گلے کاٹ دیے گئے, ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں, ہاتھ کاٹ دیے گئے, اور اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے. اور دکھ کی بات عرفان خان یہ ہے کہ یہ چیختے چلاتے رہے ہیں, ارد گرد ہمارے اتنے ایف سی کے چیک پوسٹ, لیویز کی پکٹس, اور یہ کوئی ان کی فریاد کو نہیں پہنچا. پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ امن و امان کے حالات بہت اچھے ہیں. آج ہماری ایک خاتون ریپریزنٹیٹیو ہے, ریپریزنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو, ایم پی اے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس نے کہا کہ اس میں بیرونی ممالک انوالو ہے. اگر بیرونی ممالک انوالو ہے تو ہمارے لوگ جو سیکیورٹی کے نام پہ متحین تعینات کیے گئے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس اپنی جان خلاصی کے لیے ایک بہانہ. پھر ہمارے قانون میں قانونی ایک لفظ ہوتا ہے امپونیٹی, کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس انسیڈنٹ کے بعد اس آدمی کا گرفتار ہونا, اس کی انویسٹیگیشن ہونا, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا. یہاں پہ کوئی بھی نہیں. یہ 98 سے جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں, 2000 کے قریب جو لوگ شہید کیے گئے ہیں, ایک کیس بھی کورٹ میں نہیں پہنچایا ہے انہوں نے کہ یہ ہم نے پکڑا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. لیکن طاہر صاحب, جو آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ ان کو تیز دھاروں سے ہلاک کیا گیا, گلے کاٹے گئے, یہ بات آپ کنفرم کر رہے ہیں؟ جی, میں اسی لیے تو آپ نے جب فائرنگ کی بات کی کہ ان پہ فائر کول دیا گیا. دیکھیں, ہم نے تو جو چیز مغربی میڈیا میں چھپی ہے, جو مغربی میڈیا جس کا اظہار کر رہا ہے, میں نے اس کو بنیاد بنا کے بات کی تھی. اب جو آپ ایک نئی بات بتا رہے ہیں جو ابھی تک مغربی میڈیا میں موجود نہیں ہے, یہ بات کہ بھئی تیز دھاروں سے آلوں سے کاٹا گیا. تیز دار ایک گولی فائر نہیں کی گئی ہے, کیونکہ مچ کا جو علاقہ ہے وہ ویلی ہے, چاروں طرف پہاڑوں میں. اگر وہاں آپ ایک فائر بھی کرتے ہیں تو 3 بار وہ آواز گونج کے آپ کو 3 فائر کی آواز آئے گی. چھوٹا سا شہر ہے. تو یہ سب کو تیز دار آلے سے یہ چیختے چلاتے رہے ہیں, ان کی ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ انہوں نے. بہرحال بڑا ہی اندوناک واقعہ ہے اگر یہ واقعی اس طرح کیا گیا ہے. اور بالکل, میں آپ کو بالکل درست بتا رہا ہوں. تو ابھی تک پولیس سے کوئی گرفتاریاں وغیرہ نہیں کی یا انویسٹیگیشن وغیرہ شروع نہیں ہوئی؟
35 घंटे के बाद आज की इतला ये है कि CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का है, उसने मच में SHO मच की मुद्दत में उसको मुद्दई बना के FIR लॉन्च की है 35 घंटे के बाद। वकुआ के 35 घंटे के बाद FIR दर्ज हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग हमारे, मैं भी अभी धरने से इधर किसी करीबी घर में आके बैठा के ताकि ये नेट अवेलेबल हो, आपसे मैं गुजारिशात कर सकूं वो अपनी। लोग धरने पे बैठे हुए हैं, आप धरना दे रहे हैं इस वक्त? शिया धरना सड़क पे धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, कल रात से बैठे हुए हैं। अच्छा। कल रात से बैठे हुए हैं। तो अभी इतला ये आई कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, वो पहुंच गए कोयटा, कि वो जाके लवाइकिन से जो डेड बॉडीज हैं उनको भी नहीं दफनाया है, शोहदा की लाशों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी दाखिला है हाफिज अब्दुल बासित साहब बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग बेचारे हलाक हुए हैं, ये मारे गए हैं, वो सारे अफगानिस्तान से हैं। ये बात दुरुस्त है या नहीं? नहीं, ये तो देखें, मैंने पहले आपको इरफान खान साहब अर्ज किया ना कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के उसमें काम कर रहे हैं। हजारा टाउन एक इलाका है, वहां पे रिहाइश पजीर थे ये सब के सब। दुख की बात मैं आज आपको एक बताऊं, एक फैमिली के 5 लोग हैं इसमें इरफान खान साहब, उनमें कोई मर्द नहीं बचा। आज शाम को उसकी एक खातून रो के कह रही थी कि हमारे घर में, हमारे घराने में तो कोई मर्द नहीं बचा है, लिहाजा हमने फैसला किया कि हमारी जो 5 शोहदा की लाशें हैं हम खुद खवातीन ले जाके दफनाएंगे, रो रो के। तो धरने के से जो आपके वजीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने धरने में आए या कोई बातचीत आपकी चली आगे? ये नहीं, धरने में तो वजीर आला साहब नहीं आए, 1-2 मिनिस्टर भिजवाए थे। तो ये फिर उससे यही मुतालबा कर रहे हैं कि देखिए, ये हर बार ये इस तरह के वाकयात होते हैं, आप आके तसल्ली देते हैं या फिर अपनी जान खलासी के लिए कंपनसेशन का मामूली सा 5-6 लाख रुपए का ऐलान करके कि भाई इनके घरों के चूल्हे बुझ गए, ये आप अपने घरों के चूल्हे जलाएं, और उसके साथ ही गायब हो जाते हैं। तो लोग अब जो बैठे हुए हैं वो भी इसी मुतालबे के साथ के देखिए, हमें आपकी कंपनसेशन की जरूरत नहीं है कि जो आप कंपनसेट कर रहे हैं, आप बताएं कि इनको कब गिरफ्तार करेंगे आप। ये आपकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें आप। लेकिन जो लास्ट धरना आपने दिया था, उस वक्त एक मुआहदा हुआ था गवर्नमेंट और शिया कौम के दरमियान, हजारा कौम के दरमियान, उस पे अमल हुआ या नहीं हुआ उसके बाद? उसमें मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपको कि इनका जो पहले का मुतालबा था, जो धरना था, उनका मौकफ ये था कि ये जो वजीर आजम या जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये तमाम बेइख्तियार है। उस वक्त उनका मुतालबा था कि आर्मी चीफ आ जाए, हम उनसे बात करेंगे। तो ये जो गुफ्तगू हुई थी लास्ट में आर्मी चीफ से हुई थी। और हमारे, मैं खुद मौजूद नहीं था, हमारे कुछ दोस्तों के मुताबिक कि उन्होंने फिर कोई ऐसी तसल्ली दी थी कि आइंदा इस तरह के इंशाल्लाह वाकयात नहीं होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई वाकया जो है वो होता रहता है, होता रहता है। फिर उसके साथ एक गवर्नमेंट की भी अजीब सी पॉलिसी है कि एक तो पहले हम आइसोलेशन में थे, अब हमें और आइसोलेट किया गया है। अलमदार रोड या हजारा टाउन का जो इलाका है जहाँ पे पॉपुलेशन है हमारी, जो हमारे लोग रिहाइश पजीर है, कि कोई दोनों मिला के 6-6.5 लाख की आबादी है। तो उसमें ये क्या करते हैं कि जो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, दाखिले के रास्तों पर, खारिजा रास्तों पर FC तैनात किए। वो एक और परेशानी, किधर से आए हो, किधर जा रहे हो, सिक्योरिटी के नाम पे। तो थोड़ा सा, और अब जो दूसरे शहर के लोग हैं कि जिनके साथ राब्ते भी रखना चाहते हैं, वो भी इस अजियत से बचने के लिए कि यार FC तंग करती है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ और नहीं छोड़ती कि किस लिए जा रहे हो। तो ये बजाय बेहतरी के, मेरा ख्याल ये है कि लोगों को थोड़ा सा आइसोलेट करके अलहदा किया गया है। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है, इसकी जो बैरूनी दुनिया में जो न्यूज एजेंसी जिसने खबर पहुंचाई है, उसका नाम है एमाक। कोई ये शिद्दत पर तंजीम है, उनकी ये न्यूज एजेंसी है। आप इसके बारे में जानते हैं ये कौन लोग हैं या नहीं? आज तो हमारे पेपर्स में पब्लिश हुआ था, तमाम अखबारात में शाया हुआ था कि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली।
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने क्लेम करके वो कर ली है, मगर किसी अखबार के ऑफिस में फोन करके किसी अननोन सैटेलाइट फोन से। तो बीबीसी तो कहता है कि दौलत इस्लामिया वाले हैं, ये वही दाश वाले दाइश हैं। है, अच्छा। दाइश वाली है, दौलत इस्लामिया वाला ही। हम्म। तो इससे पहले जो वाकयात होते रहे उस वक्त तो दाइश का वजूद नहीं था। उसमें ऐसा था कि इरफान खान साहब, दाइश का तो वजूद नहीं था, मगर उसमें उस वक्त एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैन किया गया था, कालादम करार किया गया था, सिपाही साहबा पाकिस्तान, अच्छा। उसकी एक ज़ेली जमात थी जो विंग था उसका, अस्करी विंग, वो था लश्कर जंगवी के नाम से। लश्कर जंगवी हमेशा ये तमाम जो वाकयात होते थे उसमें मुलविस थी। अब सुनने में ये आया है बाज दोस्तों की तरफ से, या जो बाज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पुलिस के या दूसरे के, कि इन तमाम का नेक्सस हो गए, ये तमाम मिल गए हैं दाइश के ज़ेर सरपरस्ती में, तालिबान की शक्ल में, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, लश्कर फलां, ये सारे मिलके अब उसके दौलत इस्लामिया के झंडे तले आ गए। तो ये इस नुक्ता नजर से आपकी मुकामी पुलिस वगैरह से कभी कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई कि भाई हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है, ये आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, एक झंडे के नीचे आ रहे हैं? तो हमेशा होती रहती है, हमारी पुलिस के बहुत आला अफसरान से होती रहती है, उनके नोटिस में भी है, वही बताते हैं कि ये ऐसा है और हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मगर आपने देखा कि सीरिया में ये कितना ताकतवर ग्रुप था, तो वो सीरिया से फिर कुछ न्यूज ऐसी भी है कि शायद वहां से कुछ जो रशियन बम्बार्डमेंट थी या दूसरे एलिमेंट्स थे, उससे कुछ लोग निकल के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। एक खबर ये भी थी कि भाई जो आपके जो 11 आदमी बेचारे शहीद हुए हैं, उनकी जो लाशें हैं वो किसी इमाम बारगाह में मुंतकिल कर दी गई हैं, तो ये बात दुरुस्त ऐसा, है? जी जी, वो हजारा टाउन में इमाम बारगाह है जहाँ पे गुस्ल और उसका इंतजाम करते हैं हम, जी। तकफीन का, कफन पहनाना, ये वो। तो वो चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत बुरे हालात में, तो फिर उनको गुस्ल देना वाजिब था कि जाके ये जो जी। जी। शरई मामला है ये हल हो, फिर कफन और उसके साथ अब उसी लाशों के साथ धरने में बैठे हुए हैं, अच्छा, लाशें धरने में साथ हैं। धरने में साथ ले गए। तो अब आप आखिरी मुतालबा क्या है, आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत से हम यही चाहते हैं कि तिफल तसल्ली देने की बजाय कोई ठोस इकदाम किए जाएं। ये ठोस इकदाम अगर ना हो, ये तो खुदा न खास्ता फिर मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। देखिए, हुकूमत तो फिर एक मुआहदा कर लेगी आप लोगों के साथ, लेकिन यह कि भाई जो लाशें हैं उनको तो तदफीन वक्त पर हो जानी चाहिए। नहीं, लाशों की तदफीन मतलब अब लोग जो एक जज्बाती मंजर है वहां पे, वो कहते हैं कि बस लाशें दफनाने के बाद हर कोई इधर उधर चला जाएगा, मगर लाशों के साथ मौसम सर्द है, उस तरह का खुदा न खास्ता खदशा नहीं है कि खराब हो। शहीद की लाश वैसी खराब नहीं होती, हमारा अकीदा है। अच्छा, आप बैरूनी दुनिया के लिए या हमारे नाज़रीन के लिए कोई बात मैसेज देना चाहते हो इस हवाले से तो बयान मैं करते हैं। मैं बैरूनी दुनिया से सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अगर आप लोगों ने यहाँ हमारे लिए कुछ करना है, हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए करें, क्योंकि इस किस्म के हालात में हमारी बच्चों की तालीम तकरीबन तबाह हो गई है। अगर कोई बैरून दुनिया हमारी मदद करना चाहती है, इस शर्त पे कि वो अपने जो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, आईटी की हो, किसी भी शोबे में अपना वो पूरा करके, तालीम पूरी करके हमारी मदद करे तालीम के सिलसिले में, वो वापस आके अपने मुल्क में अपने लोगों की खिदमत करे। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर हुसैन साहब, आपने, हम ये चाहते थे कि बहुत भाई मेहरबानी, बैरूनी बहुत दुनिया से जो कुछ इधर उधर से हम सुन रहे हैं उसको आपसे खुद कंफर्म कर लें कि भाई असल वाकया क्या है, और ये हमारे लिए बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि भाई उनको आपके शहदा को जो है बकायदा छुरियों से या आलों से उनके पैर और गले ये मेहरबानी करके पूरी जो यूरोपीय यूनियन की दुनिया है उसकी तस्दीक कर दीजिएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ अजहर नईम साहब हैं हॉलैंड से, वो भी काफ़ी एक्टिविस्ट हैं और इस किस्म के मजलूम इंसानों की मदद में हमेशा पेश रहते हैं। वो भी आपसे इजहार हमदर्दी करना चाहते थे, तो बहुत शुक्रिया, साथ साहब बहुत उनको भी नुमाया करें, अजहर नईम साहब को। जी जी, अजहर नहीं था, बहुत शुक्रिया आपका।
جی شکریہ طاہر صاحب، آپ کی بات سن کے تکلیف ہوئی بہت، اور میں یہاں پہ لوکل پولیٹیشین بھی ہوں، اور جو اس حیثیت سے ہم نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دوسرے ملکوں میں بھی جو انسانی حقوق کے حوالے سے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں آواز اٹھاتے ہیں، اور آپ کی بات سن کے بہت تکلیف ہوئی، اور خاص طور پہ وہ فیملیز جن کا یہ نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ ہم خاص طور پہ یہ جو جس سٹی کونسل کا میں ممبر ہوں ان کی طرف سے بھی ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور بحیثیت ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اس سلسلے میں جو بھی میں اپنے لیول پہ کر سکوں گا ضرور ہم آواز اٹھائیں گے، اور آپ ہماری طرف سے جو ہمارا اظہار افسوس ہے وہ ان فیملیز تک ضرور پہنچا دیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس دکھ کے مرحلے میں۔ جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت نعیم صاحب۔ تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب۔ ویلکم ویلکم۔ جی ناظرین، آپ نے طاہر حسین صاحب کی گفتگو سن لی ہوگی، اور جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس کے لیے ظاہر ہے پورے ملک کی ایک اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور لیکن یہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ پاکستان میں عام سوسائٹی جو ہے وہ شیعوں کے خلاف ہو، ہندوؤں کے خلاف ہو، احمدیوں کے خلاف ہو، جو بھی چھوٹی کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف جو بھی اقدام اٹھائے جاتے ہیں اس میں قوم یک آواز ہو کر نہیں بولتی۔ اسی لیے چاہے وہ داعش ہو، دولت اسلامیہ ہو، یا کسی اور نام سے کام کر رہی ہوں، انہیں ایک نیا ہمت ملتی ہے کہ بھئی قوم تو ہمارے جو فیل جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ریئیکشن شو نہیں کرتی، تو وہ اور زیادہ ظلم میں ہے جو آگے بڑھتے ہیں، اور یہ چیز ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج بھی جو خادم حسین رضوی صاحب کی برسی ہوئی ہے، 40واں ہوا ہے، اس پہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی تقریر سن لی ہوگی، جس کے اندر بھی انہوں نے الف سے لے کے یہ تک، شروع سے لے کے آخر تک تقریر جو ہے وہ ایک ہی موضوع کا گرد گھوم رہی ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کو ابھارا ہے ایک خاص کمیونٹی کے خلاف کہ بھئی اٹھ کھڑے ہوں، اور ان کو مثالیں دی ہیں کہ بھئی اس طرح قتل عام جو ہے ان کا جائز ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے ان کی گفتگو کا۔ تو بہرحال یہ چیزیں خطرناک ہیں اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہم وائس آف جرمنی کی پوری ٹیم جو ہے وہ اپنی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہندو کمیونٹی تھی جن کے ساتھ 4 دن پہلے جو ہے وہاں کرک میں واقعہ ہوا تھا اور 700 آدمیوں نے ان کے اس پہ حملہ کیا چرچ کے اوپر، ان سب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور اس خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو باقی سال کے دن ہیں وہ امن اور رواداری کے ساتھ گزریں، اور پاکستان میں امن اور رواداری کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ہی کرم حضرت نعیم صاحب کا اور جناب طاہر حسین صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج وقت نکال کر ہمیں حالات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کے ساتھ عباس خان اور عرفان خان کو اجازت، عباس انور اور عرفان خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ بہت حافظ۔ شکریہ۔